السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے محمد وقاص صاحب؟ الحمد للہ سر، بہت شکریہ۔ محمد وقاص صاحب این ایل پی ٹرینر ہیں اور بہت زبردست اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ایک بہت اچھی انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے این ایل پی پر، اور اپنے اس فیلڈ کو انہوں نے کیسے چنا، یعنی وہ ایک افواج پاکستان کے ساتھ وابستہ تھے، وہاں سے اپنی جاب کی تکمیل پر پھر وہ آگے ٹریننگ انڈسٹری میں۔ تو محمد وقاص صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے خیال آیا کہ آپ کو ٹریننگ انڈسٹری کے ساتھ جڑ جانا چاہیے؟ سر بہت شکریہ۔ آ، افواج پاکستان میں رہتے ہوئے جب انسان مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہی انسان کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں مختلف سائنسز ہیں یا مختلف ٹیکنیکس ہیں، ان میں ایک این ایل پی ہے، یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ تو میرا انٹرسٹ اس میں اس لیے آ گیا کہ اس سے یعنی این ایل پی سے آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ری وائر کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ تو جی، میرا اس میں دلچسپی اس لیے بڑھنا شروع ہوئی اور میں اس میں ان ہو گیا۔ بہت زبردست۔ اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ پر آپ نے کتاب بھی لکھی، تو این ایل پی کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں این ایل پی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اوکے، اس پہ مختلف لوگوں نے بہت زیادہ بات کی ہے، ہر کسی نے اپنی ڈیفینیشن دی ہے۔ اس کی جو میں ڈیفائن کروں گا کہ آپ اپنے بیلیفس، اپنی سوچوں سے اور اپنی لینگویج سے اپنے بیہیویئر کو ڈٹرمائن کر رہے ہوتے ہیں۔ جی تو اگر آپ کا بیہیویئر یا آپ کے نتائج آپ کی مرضی کے نہیں ہیں تو آپ اپنے بیلیفس، اپنی سوچیں اور اپنی لینگویج کو تبدیل کر کے ڈفرینٹ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ، بہت 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 اچھا، پریسائز اور فوکسڈ آپ کا آنسر۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو این ایل پی کے اندر میٹا ماڈل ہے، یہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ ایگزامپلس کے تحت آپ ہمیں بتائیے اور ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو کچھ جملے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے رسپانسز ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان کو این ایل پی ماڈل کا میٹا ماڈل جو ہے وہ کیسے سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں جب آپ کچھ مثالیں دے رہے ہوں گے تو یقیناً ہم اس سے ریلیٹ کر پائیں گے اپنی عمومی زندگی کو۔ اوکے، میٹا ماڈل یہ ورجینا سیٹر کے کام پر بیسڈ ہے۔ ورجینا سیٹر پچھلی صدی کی ایک کپل کاؤنسلر رہی ہیں، یعنی فیملی سائیکالوجسٹ رہی ہیں۔ وہ ریلیشن شپ کے ایشوز کو سالو کرتی تھی۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ پرابلم کا شکار اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیا میننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں 3 طرح کے فلٹر کی بات کرتی ہے: ڈیلیشن، ڈسٹارشن اور جنرلائزیشن۔ جی یعنی ہمارا ذہن انفارمیشن کو مختلف فلٹر سے گزار کر ڈفرینٹ میننگ دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ میننگ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ ہم پرابلم میں ہوں گے یا پرابلم میں نہیں ہوں گے۔ مثال جی کے طور پہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے سالگرہ پر گفٹ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے بھولنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا پیٹرن ہے۔ جی یعنی ہم اس کو کویسچن ایسے کریں گے کہ برتھ ڈے یا سالگرہ کا گفٹ نہ دینے کا بھول جانے سے کیا تعلق؟ جی تو جب ہم کویسچن کریں گے تو پرسن کا وہ پردہ کھلے گا کہ ہاں، یہ تو میں جنرلائز کر رہا ہوں۔ اصل میں ہمارا ذہن بہت سے شارٹ کٹس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی وہ یہ نظریہ اپنا کے چلے گا تو اس کے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوں گے۔ یا مثال کے طور پہ جی میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو کال کی، اس نے پک نہیں کی، اس جی کا مطلب ہے کہ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ اب یہاں بھی کال اینڈ ایفیکٹ ہے کہ کال پک نہ کرنے کا اگنور کرنے سے کیا تعلق؟ دو جب یہ مختلف چیزیں کویسچن کریں ہیں۔ جی جی، لیکن ہم ہاں نے جی، خود اسے معنی دے دی ہے۔ جی ہاں، ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایویڈنس آتے ہیں فرسٹ سٹیپ پہ، اس کے بعد ہم اس کو ایک جنرلائز رول بنا لیتے ہیں کہ جب بھی یہ چیز ہوگی یہ اس کا مطلب یہ ہوگا، ہم اس کو کویسچن نہیں کرتے۔ تو میٹا ماڈل ہمیں امپاور کرتا ہے کہ آپ ایسے پرابلم کو کویسچن کر سکیں۔ یہ تو ایگزامپل آ گئی ریلیشن شپ میں۔
جی تو کئی دفعہ ہم اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں، اپنے بزنس میں، اپنی کیریئر میں یا پروفیشنل لائف میں اس کو اپنے نیگیٹو سائڈ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک پرسن کہتا ہے کہ میں انگلش نہیں بول سکتا، میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. ایسے میں میٹا ماڈل ایک چیلنج دے گا، کیا چیز روکتی ہے آپ کو یہ کام کرنے سے؟ جی اب ہو سکتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ آئے کہ پہلے میں نے بڑی کوشش کی انگلش سیکھنے کی، ناکام ہوا. اب ہم پھر اس کو میٹا ماڈل سے کویسچن کریں گے کہ کیا ایک دفعہ یا 4 دفعہ کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے؟ تو صحیح. جب وہ اس بات پہ آئے گا تو وہ فلیکسیبل ہونے لگے گا. کیونکہ آپ نے جب اس میں اپنی جو کوئی کوشش کی اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ دراصل فیڈ بیک ہے. اس چیز کا فیڈ بیک ہے کہ آپ کی یہ کوششیں یہ نتیجہ دیں گی. اب کوششوں کے انداز کو بدلنا پڑے گا اور کچھ نئے طریقے، کوئی نیا پلان اپلائی کرنا پڑے گا اس مطلوبہ نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے. جہاں کچھ کہنے لگی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی جس طرح ہم موٹیویشنل انٹرویوئنگ کرتے ہیں، ایکچولی ہم ان کے اندر یہی شوق پیدا کرتے ہیں کہ جو وہ سوچ رہے ہیں اصل میں وہ کس حد تک حقیقت پہ مبنی ہے، اور بار بار سے ہم انہی کی ہی باتوں میں سے مزید باتیں، مزید سوالات کرتے ہوئے وہ اس پوائنٹ پہ لے آتے ہیں جہاں پہ ایکچولی انہوں نے نہیں سوچا ہوتا. موٹیویشنل انٹرویوئنگ میں یہی ہے نا کہ ہم نے کلائنٹ کے اندر ایک شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، موٹیویشن پیدا کرنی ہوتی ہے. جی 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 وکاس. جی ہاں، آپ نے جو ہائی لائٹ کیا ہے نا، یہ این ایل پی کی ایک پری سپوزیشن ہے. وہ یہ کہ دیر از نو سچ تھنگ لائک فیلئر، اونلی فیڈ بیک. ناکامی نام کی کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، صرف فیڈ بیک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک پرسن کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے، اس کو وہ نتائج نہیں ملتے جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو این ایل پی یہ کہتی ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ یو فیلڈ. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ نے جس اسٹریٹجی کے ساتھ چلے، جس سیکوینس کے ساتھ چلے، جس ٹائمنگ کے ساتھ چلے، جس ٹیم کے ساتھ چلے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. جو بھی آپ کا نتیجہ نکلا ہے یہ فیلئر نہیں ہے. جی تو اگر آپ کو اس سے ڈفرینٹ نتیجہ چاہیے تو آپ کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو فالو کرنا ہوگا. بہت بہت امپورٹنٹ کہ اگر ڈفرینٹ نتیجہ چاہیے تو کوئی ہمیں ڈفرینٹ پھر کوششیں کرنی ہوں گی، ڈفرینٹ پلان اپلائی کرنا ہوگا، ڈفرینٹ سکلز کو اپلائی کرنا ہوگا. محمد وقاص صاحب، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اچھا انپٹ دیا، جس سے یعنی یہ سمجھ میں آئی بات کہ ہم اگر اپنے بلیف سسٹم پر کام کرتے ہیں تو ہم جس چیز پر یقین رکھتے ہیں اس کے اور اس کے حاصل ہو جانے کے درمیان جو حد فاصل ہے اس کو دور کرنا بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، بس اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. بہت شکریہ آپ کی شرکت کے لیے، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ سے دوبارہ بھی ضرور بات ہوگی. چلیں، بہت شکریہ سر، تھینک یو. اللہ حافظ.